الله والله 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 الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر ومتعوہن اور ان کو کچھ خرچ دو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر تو لازم ہوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ آدھا اس کا جو تم مقرر کر چکے تھے إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی یعنی خاوند وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھلا دو آپس میں احسان کرنا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے خلاصہ تفسیر طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر کے وجوب اور عدم وجوب کا بیان طلاق قبل الدخول کے معنی یہ ہیں کہ زوجین میں یکجائی اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس نکاح کے وقت مہر مقرر کی مقدار متعین کی نہیں یا مقدار مہر متعین کر دی گئی پہلی صورت کا حکم اولاً مذکور ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الی قوله حقا علی المحسنین یعنی تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہے نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے سو اس صورت میں مہر اپنے ذمہ سمجھو اور صرف ان کو ایک فائدہ پہنچاؤ صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو قاعدہ کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر یعنی سب مسلمانوں پر کیونکہ خوش معاملگی کا بھی سب ہی کو حکم ہے مراد اس سے ایک جوڑا کپڑوں کا دینا ہے اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور اس کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو اس صورت میں جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب ہے اور نصف معاف مگر دو صورتیں اس مجموعی حکم سے مستثنیٰ ہیں ایک صورت تو یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف بھی معاف کر دیں تو اس صورت میں نصف بھی واجب نہ رہا یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے یعنی خاوند پورا مہر ہی اس کو دے دے تو اس صورت میں خاوند کی مرضی سے پورا ہی مہر ادا کرنا ہوگا اور اے اہل حق تمہارا اپنے حقوق کو معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے کیونکہ معاف کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ثواب کا کام کرنا ظاہر ہے کہ تقوی کی بات ہے اور آپس میں احسان اور رعایت کرنے سے غفلت مت کرو بلکہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ رعایت کرنے کا خیال رکھا کرے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں تو تم اگر کسی کے ساتھ رعایت و احسان کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر تم کو دیں گے بیان القرآن معارف و مسائل لا جناح علیکم الی قولہ ان اللہ بما تعملون بصیر طلاق کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے دو کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا ہے ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت و خلوت دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت و خلوت کی نوبت نہ آئے تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت کی بھی نوبت آوے اس میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا
دینا ہوگا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر معین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی، اس میں مہر مثل پورا دینا ہوگا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے اس کا بیان بھی ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔ مذکورہ آیت میں پہلی دو قسموں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر کچھ واجب نہیں، مگر زوج پر واجب ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے، کم از کم یہی کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ دراصل قرآن کریم نے اس عطیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، البتہ یہ بتلا دیا کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، جس میں اس کی ترغیب ہے کہ صاحب وسعت کو اس میں تنگی سے کام نہ لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے ہی واقعے میں متعلقہ عورت کو 20,000 کا عطیہ دیا اور قاضی شریح نے 500 درہم کا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ قرطبی۔ اور دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ جس عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو اور اس کو قبل صحبت و خلوت صحیحہ کے طلاق دے دی ہو تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمے واجب ہوگا، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا دے دے تو اختیاری بات ہے، جیسا کہ آیت الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے معلوم ہوتا ہے۔ مرد کے پورا مہر دینے کو بھی معاف کرنے کے لفظ سے شاہد اس لیے تعبیر کیا کہ عام عادت عرب کی یہ تھی کہ مہر کی رقم شادی کے ساتھ ہی دے دی جاتی تھی، تو طلاق قبل از خلوت کی صورت میں وہ نصف واپس لینے کا حقدار ہو گیا۔ اب اگر وہ رعایت کر کے اپنا نصف واپس نہ لے تو یہ بھی معاف ہی کرنا ہے، اور معاف کرنے کو افضل اور اقرب للتقویٰ قرار دیا، کیونکہ یہ معافی ہے علامت اس کی ہے کہ تعلق نکاح کا قطع کرنا بھی احسان اور حسن سلوک کے ساتھ ہوا، جو مقصد شریعت اور موجب ثواب عظیم ہے، خواہ معافی عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے۔ نمبر 2، الذی بیدہ عقدۃ النکاح کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ولی عقدۃ النکاح الزوج، یعنی عقدہ نکاح کا مالک شوہر ہے۔ یہ حدیث دارالقطنی میں بروایت عمرو بن شعیب ابن ابیہ جدہ ہی منقول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ قرطبی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک شوہر ہے، طلاق وہی دے سکتا ہے، عورت کا طلاق میں کوئی اختیار نہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔